معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 17۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو لکیر کھینچنے والے سپاہی نے چادر جو ایک طرف رکھی تھی اٹھائی اور اس کے ایک کونے کو ہاتھ پر لپیٹ کر نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک سیاہ عضو کو اٹھا کر پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالنے لگا، جس کا منہ حوالدار کھولے ہوئے کھڑا تھا۔ تھیلا بھر گیا تو حوالدار نے ایک ڈوری سے اس کا منہ کس کر باندھ دیا۔ تھانے دار نے اپنے ہاتھ کے چھوٹے سے ڈنڈے کو ہلا کر روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی اشارے سے اس نے ملک حمید کے سب بھائیوں اور 3 دوسرے آدمیوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر ایک جانب بیٹھے تھے چلنے کا حکم دیا۔ تھانے دار جانے کے لیے مڑا تو اس کی نگاہ اعجاز پر پڑی۔ اعجاز کے ساتھ اس کی قریبی واقفیت تھی، مگر تھانے دار نے شناخت کا کوئی عندیہ نہ دیا۔ موٹر سائیکل پر 3 پولیس والے سوار ہو گئے، باقی سب بما تھانے دار ترپال کی چھت والی ٹرک نما گاڑی میں بھر کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ چوک سے لگائے ہوئے ٹیڑھے میڑھے نقشے پر ایک سپاہی ڈیوٹی کے لیے پیچھے رہ گیا۔ وہ تھانے دار کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اعجاز چند منٹ تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے، کسی آدمی سے پوچھے یا سپاہی سے بات کرے۔ پھر ارادہ بدل کر موٹر سائیکل پہ جا بیٹھا۔ اسے سٹارٹ کر کے اعجاز نے اس کا رخ نور پور کی جانب موڑ دیا۔ تھانے کے اندر خاصی گہما گہمی تھی۔ کئی جان پہچان والے لوگ ملک حمید کے بھائیوں کے پاس بیٹھے تھے۔ اعجاز نے ان سے الیک سلیک کی۔ چند منٹ تک وہ ان کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر تھانے دار کے کمرے کو چل پڑا۔ دروازے پر لٹکی ہوئی چک اٹھا کر اس نے سر اندر داخل کیا۔ تھانے دار محرر کی کرسی پر بیٹھا کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تھانے دار نے سر اٹھا کر دیکھا اور کچھ بولے بغیر کاغذات دوبارہ دیکھنے لگا۔ اعجاز کی چودھری اظہر کے ساتھ اس وقت سے واقفیت تھی جب چودھری اظہر تھانہ مغل پورم میں ASI تھا۔ ابھی تک اس کے ساتھ اعجاز کے تعلقات ایسے تھے کہ میوے والے گڑ کی ٹوکریاں اسے بھیجا کرتا تھا۔ اعجاز اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ تھانے دار سلام کا جواب دیے بغیر کاغذات پر نظریں جمائے جمائے بولا، میں کسی اخبار وخبار والے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اخبار والا نہیں چودھری صاحب، مقامی آدمی ہوں۔ ان لوگوں سے میرا تعلق واسطہ ہے۔ میں تیرا تعلق واسطہ تیری پیٹھ میں گھسیڑ دوں گا اعجاز۔ چودھری اظہر گرجا، گو اس کی گرج میں اپنائیت کی جھلک تھی۔ کبھی تو یونین کا لیڈر بن کر آ جاتا ہے، کبھی صحافی شہافی بن کر میری گانڈ پر آ سوار ہوتا ہے۔ اب تو اپنا تعلق واسطہ لے کر آ گیا ہے، تیرا اپنا مقدمہ چل رہا ہے۔ تجھے مزہ آ جائے گا جب عدالت تیری جائیداد کڑک کر کے 2 سال کے لیے اندر بھی کر دے گی۔ تو اپنی خیر منا، چل جا کر ادھر بیٹھ۔ تھانے دار نے ہاتھ سے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اعجاز اٹھ کر چپکے سے SHO کے ملحقہ کمرے میں جا بیٹھا۔ کمرہ خالی تھا، میز پر کوئی کاغذ نہ تھا، صرف ایک ٹیلی فون تھا۔ اس کی گھنٹی جب بولتی تو ساتھ والے کمرے سے ایک سپاہی آ کر جواب دیتا، جو مستقل طور پر ایک ہی طرز کا ہوتا، چودھری صاحب مصروف ہیں؟ جی اس وقت وہ 302 کی تفتیش میں مصروف ہیں۔ جی نہیں جی، اس وقت ممکن نہیں ہے، بعد میں رابطہ کریں، کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد۔ کیا کہا؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، ان کے آنے جانے کا کوئی علم نہیں۔ صرف ایک مرتبہ وہ اچھا سر کہہ کر فون نیچے رکھ کر گیا اور اعجاز نے سنا کہ وہ تھانے دار سے جا کر بولا، ڈپٹی صاحب کا فون ہے۔ چودھری اظہر آیا اور فون سننے کے بعد بہت اچھا سر کہہ کر اعجاز کی جانب دیکھے بغیر واپس چلا گیا۔ ساتھ والے کمرے سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں جو وقفے وقفے پر دب جاتیں۔ اعجاز نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی بات صاف سنائی نہ دی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ ملک حمید کے بھائیوں اور دوسرے آدمیوں کو ایک ایک کر کے اندر بلا کر بات ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجی۔ 2-3 راتوں سے اعجاز کی نیند پوری نہ ہو سکی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ اونگ گیا۔ اسی حالت میں اس نے چند آدھے پونے خواب دیکھے۔ آخری خواب میں ایک شخص
ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ پاؤں کو ٹوکے سے کاٹ کر ٹکڑے کر رہا تھا اور خون کے فوارے ادھر ادھر چھوٹ رہے تھے، مگر اسی وقت وہ ٹکڑے آپس میں مل گئے اور آدمی ثابت و سالم اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ گہری نیند سے اعجاز اپنے ہی خراٹوں کی آواز سے جاگا۔ کمرہ اسی طرح خالی تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اب دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو چونک پڑا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا تو اس کی کمر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تھانے کے احاطے میں اعجاز کو وہ چھوٹا سا مجمع دکھائی دے رہا تھا جس میں ملک حمید کے بھائی شامل تھے۔ اب ان کے ساتھ مزید لوگ آ کر مل گئے تھے، جن میں کئی کو اعجاز نے دور سے دیکھ کر پہچانا۔ تھانے دار چودھری اظہر کمرے میں داخل ہوا اور جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اعجاز پلٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ کوئی منہ سر بنا؟ اس نے پوچھا۔ دیکھ اعجاز، چودھری اظہر بولا، تفتیش ابھی شروع ہوئی ہے، میری ساری رات یہاں لگ جائے گی۔ چودھری صاحب کچھ نہ کچھ تو بتائیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ دیکھ، تفتیش جاری ہے، اس کا ایک لفظ تیرے منہ سے نکلا تو شبے میں پکڑ کر بند کر دوں گا، اگر میرے منہ سے نکلا تو مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ یہ عشق عاشقی کا معاملہ ہے۔ عشق عاشقی کا؟ اعجاز کا منہ کھلا رہ گیا۔ دشمنی کا بہانہ کر کے جان بچانا چاہتے ہیں، مگر مجھے گواہیاں مل جائیں گی۔ ایک مزدور عورت تھی، خوش شکل اور جوان تھی۔ ملک حمید اور لطیف دونوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ ملک حمید اور لطیف دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ آخر لطیف نے حسد میں حمید کو کاٹ کر بھٹے کی چمٹی میں پھینک دیا۔ میرے پاس عینی شاہد موجود ہے۔ وہ تو لطیف کی بدقسمتی کہ آگ اتفاقی طور پر بجھ گئی، بھڑکتی رہتی تو ہڈیاں بھی جل کر بھسم ہو جاتیں۔ آگ ہلکی ہوتی گئی اور بو آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق نہیں چھپتے۔ چودھری اظہر طنز سے ہنسا۔ یہاں عشق بھی تھا اور مشق بھی۔ پکڑے گئے؟ اور وہ عورت؟ اعجاز نے پوچھا۔ غائب ہو گئی ہے۔ چودھری اظہر موٹی سی گالی دے کر بولا، ایسے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کا سراغ تو ملنا چاہیے، اعجاز نے کہا۔ چھوڑوں گا نہیں، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی، قبر تک پیچھا کروں گا۔ چل اب جا، وقت آنے پر پھر بات کروں گا، مگر یاد رکھ اس کا ایک لفظ باہر نکلا تو تجھے دھر لوں گا۔ چودھری صاحب، آپ نے پہلے بھی واضح کر دیا تھا، اعجاز ہنس کر بولا۔ مجھے یاد ہے، آج گرفتاری لوں گا، تھانے دار بولا۔ اب چلا جا۔ واپسی پر اعجاز چند منٹ ملکوں کے پاس بیٹھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے ذہن کا پتہ لگاؤں، اس نے بتایا، مگر اس نے ایک بات بھی میرے ہاتھ میں نہیں پکڑائی۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، میں آتا جاتا رہوں گا۔ وہ شام کو واپس آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ اعجاز موٹر سائیکل سڑک پر دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ بھٹے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی بات اچانک اس کے دل میں کھٹکی۔ وہ رک گیا، وہاں پہ رکا۔ وہ ذہن پہ زور دے کر سوچتا رہا کہ وہ کیا بات تھی جو اس کے دل پر پھر رہی تھی، مگر ہاتھ نہ آتی تھی۔ پھر یک بارگی جیسے کسی معمے کا کھویا ہوا حرف مل جائے، اسے یاد آ گیا کہ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھی تھی، جس کی چال ڈھال میں اسے مانوسیت کی جھلک نظر آئی تھی، وہ تو وہی عورت تھی جس کو اس نے ملتان میں کنیز کے دفتر میں دیکھا تھا۔ 2 مزدور بھٹے سے سڑک کی جانب آ رہے تھے۔ اعجاز نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ عورت؟ اس نے پوچھا۔ جو 2 دن سے غائب ہے، لمبے قد کی، گوری سی، گول منہ والی عورت تھی۔ ہاں جی، ایک مزدور نے جواب دیا، ایسی ہی تھی۔ پھر وہ خود بخود باتیں کرنے لگا۔ کسی بھٹے سے نہیں آئی تھی جی، نہ اس کے پاس پرچی تھی، نہ کوئی پیشگی کا معاملہ تھا، بس آ کر کام پر لگ گئی تھی۔ کسی کے ساتھ بولتی چالتی بھی نہ تھی۔ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی ملک جی، میرے خیال کے اندر تو وہی سارے فساد کی جڑ تھی۔ دوسرا مزدور بولا۔ اچھا؟ اعجاز کا منہ وا تھا۔ ہاں جی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ بڑے ملک صاحب نے ایک ٹبر کو بے دخل کر کے اس زنانی کو سب سے اچھی کوٹڑی دی تھی۔ کبھی بڑے ملک اور کبھی چھوٹے ملک صاحب اندر گھس جاتے تھے، مگر ہم تو بات نہیں کرتے، نہ گواہی کے لیے آگے آئیں گے۔ غریب آدمی ہیں،
ہماری روزی کا معاملہ ہے جی، ہمیں کیا پڑی ہے بڑے لوگوں کی باتوں میں آئیں۔ آپ تو ہمارے ہمدرد ہیں، اس لیے بات سچی سچی بتا دی ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ ہماری طرفداری کے آدمی ہیں۔ مگر اعجاز اس کی بات نہ سن رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور دل اچھل رہا تھا۔ مزدور کوئی جواب نہ پا کر اپنے راستے پر چل دیے۔ اعجاز دیر تک وہاں پر بھونچکا بیٹھا، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مشکل سے کئی کک لگا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور دھیمی رفتار سے اسے چلاتا ہوا گھر کو چل دیا۔ اس کے بدن میں لرزش تھی جسے روکنے کی وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ حصہ ہفتم۔ میں تنگ آ چکا ہوں، میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اب میں صرف ایسی باتیں لکھوں گا جنہیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تم اتنی دور چلے جاؤ گے؟ نسرین نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلا جاؤں۔ اس سے بھی آگے؟ نسرین نے کہا۔ گو اس کے الفاظ سوالیہ تھے مگر اس کے لہجے میں ایک بے اعتنائی کا رخ تھا۔ 4 ماہ ہو چلے تھے اور سرفراز ابھی تک نسرین کے انداز کو سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ اول تو نسرین کی ظاہری بناوٹ میں ایک عجیب تضاد تھا۔ اس کا جسم ایسا منخنی تھا کہ ہاتھ لگاتے جی ڈرتا تھا کہیں کٹک کر کے ٹوٹ نہ جائے۔ پھر سرفراز اس کو چھونے کی حد تک بڑھا تو ایسی صحت سے ہاتھ رکھتا تھا گویا نوزائیدہ کو تھپک رہا ہو۔ مگر پہلے روز سے ہی نسرین کے انتہائی بے ہیجان چہرے اور پرسکوت آواز نے سرفراز پہ اس کی شخصیت کے تنازع کو عیاں کر دیا تھا۔ اس دو رخی نے نسرین کے اندر ایک ایسی کشش پیدا کر دی تھی جس کے طلسم سے وہ آج تک نہ نکلا تھا۔ نسوانیت کے ساتھ سرفراز کا تجربہ صرف نسیمہ کی حد تک تھا۔ نسیمہ کی خاصیت بھاری بھرکم، ٹھوس اور گہری تھی، مگر سرفراز کے دل میں جو بے راہ روح خصلت در آئی تھی وہ نسیمہ کی اس پائیدار ہمواری سے خم کھانے لگی تھی۔ نسرین کی مختلف اور متضاد شکلوں میں ایک مستقل تناؤ کی کیفیت تھی جو سرفراز کو پنجوں کے بل کھڑے رکھے ہوئے تھی۔ ایسی چاہت سے پہلے کبھی اس کا واسطہ نہ پڑا تھا۔ ڈی بریفنگ وغیرہ کے عمل سے گزرنے کے بعد سرفراز کی پوسٹنگ جہلم کی ہو چکی تھی اور وہ ہر 8-10 دن کے وقفے پر کسی نہ کسی طور ایک دن کے لیے شہر پہنچ کر کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں یا جمال کے میس کے کمرے میں نسرین سے ملتا تھا۔ اس دوران سرفراز کو نسرین کے بارے میں صرف چند ایک معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ ریٹائرڈ کرنل کی دور کی رشتہ دار تھی جسے کرنل کا کنبہ 11 برس کی عمر میں اپنے ہاں لے آیا تھا۔ کرنل کے بچے اب جوان ہو کر بیٹا امریکہ میں بس گیا تھا اور بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ کراچی میں رہتی تھی۔ کرنل کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ چھاؤنی کے علاقے میں اپنی کوٹھی میں نسرین اور ایک ملازم کے ساتھ رہتا تھا۔ کرنل کی دیکھ بھال اور گھر کا تمام تر بندوبست نسرین کے ہاتھ میں تھا اور نسرین کے اخراجات کرنل کے ذمے تھے۔ نسرین نے پرائیویٹ BA کیا تھا اور اب یونیورسٹی میں فائن آرٹس کا MA کر رہی تھی۔ سرفراز کو ٹیلی فون کی آزادی تھی۔ گھنٹی کا جواب شام کے وقت ہمیشہ نسرین دیتی تھی۔ کرنل کی کوٹھی بریگیڈیئر کرار کی کوٹھی کی عقبی سڑک پر تھی اور بریگیڈیئر صاحب کی کرنل کے ساتھ تھوڑی بہت واقفیت بھی تھی۔ سرفراز اس جانب سے گزرنے سے بھی اعتراض کرتا تھا۔ آخر ایک روز نسرین نے اس کا یہ خوف بھی دور کر دیا۔ میں مس نسیمہ کرار حسین کو جانتی ہوں، وہ کمال متانت سے بولی۔ ہیں؟ سرفراز ایسے چونکا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ نظر جھکا کر خاموشی سے ریسٹورنٹ کی میز پر گرے ہوئے روٹی کے ذرے چننے لگا۔ نسرین اس موضوع پر مزید ایک لفظ نہ بولی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے اطمینان سے اپنے امتحانات کی بات چھیڑ دی۔ نسرین نے نسیمہ کا ذکر ایسے انداز میں کیا تھا جیسے یہ کوئی عام فہم بات ہو۔ سرفراز نے سر اٹھا کر متلاشی نظروں سے اس سے دیکھا۔ نسرین کے چہرے پر کسی جذبے کی رمق نہ تھی۔ اس بات کا احساس سرفراز کو اس رشتے کے شروع میں ہو چکا تھا جب وہ پہلے پہل نسرین کی شخصیت کا سراغ لگانے میں محو تھا اور اس کی بھول بھلائیوں میں داخل ہونے کی صحیح کر رہا تھا، تو ایک طرف اس نے جسمانی لمس کی تمام تر منزلوں کو حیرت انگیز طور پہ
سہل پایا تھا۔ دوسری جانب وہ اس کے چہرے پہ کوئی معمول کا جذبہ دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ وہ خوش ہوتی تو ہولے سے مسکراتی، ناخوش ہوتی تو اپنی آزردگی کو کبھی ظاہر نہ ہونے دیتی۔ عام طور پر جس مہم کو سر کرنے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی وہ سرفراز کے لیے کسی وقت کی حامل نہ ہوئی تھی۔ اختلاط کے سب مرحلے اس کے آگے اس طرح ڈھہتے چلے گئے تھے جیسے پکی دیواریں نہ ہوں بلکہ کچے گھروندے ہوں، اور وہ اپنی قسمت پہ انتہائی ناخوشگوار تعجب کرتا ہوا اس راستے سے سرپٹ گزر گیا تھا۔ تاہم بدنوں کی ملاوٹ کے ہر پڑاؤ پر سرفراز اس احساس سے چھٹکارا نہ پا سکا تھا کہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رخنہ تھا جو پر نہیں ہو رہا تھا کہ نسرین کے اندر کسی نہ کسی مقام پر ایک دروغ کی علمداری تھی جس کے حصار میں سرفراز کا دخل نہ ہو پا رہا تھا۔ آخر ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وقتی حد تک یہ گتھی سلجھا دی۔ نسرین اس سے ملنے آئی تو اس نے آنکھوں پہ دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کی زردی مائل سفید جلد پہ سیاہ شیشے دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ گفتگو کے دوران جب اس نے ایک لہجے کو چشمہ اتارا تو سرفراز نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے گرد ہلکی سی سوجن نمایاں تھی۔ تم روتی رہی ہو؟ سرفراز نے پوچھا۔ نسرین نے جواب دیے بغیر فوراً آنکھیں شیشوں سے ڈھک لیں۔ بعد میں قربت کے لمحوں کے دوران جب وہ دونوں جمال کے کمرے میں لمبے صوفے پہ دراز تھے، سرفراز نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کا چشمہ اتار لیا۔ کیوں روتی رہی ہو؟ سرفراز نے پوچھا۔ میرے گلاسز دو، پہلے بتاؤ پھر دوں گا۔ کیا بتاؤں؟ تم روتی کیوں رہی ہو؟ ایک جلوس میں پھنس گئی تھی، پولیس نے آنسو گیس پھینکی تھی۔ جھوٹ، آج شہر میں کوئی جلوس نہیں نکلا۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے، سچ مچ بتاؤ کیوں روتی رہی ہو؟ میرے گلاسز دو۔ نسرین نے ہاتھ بڑھا کر چشمہ اچکنا چاہا۔ سرفراز نے بازو لمبا کر کے چشمہ اس کی زد سے باہر کر لیا۔ پہلے بتاؤ۔ کیوں بتاؤں؟ کوئی دھونس ہے؟ میری ذاتی زندگی سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ مطلب ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ کوئی مطلب نہیں، تم اپنی ذاتی زندگی کی خیر مناؤ۔ منا تو رہا ہوں، میری ذاتی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ صرف میری ذاتی اینک تمہارے ہاتھ میں ہے، ادھر لاؤ۔ چند لحظے چشمہ چھیننے کی کوشش کرنے کے بعد نسرین ہار مان کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سرفراز نے جیب سے رومال نکال کر اس کی آنکھوں پہ رکھنا چاہا تو نسرین نے اس کا ہاتھ جھٹک کر قمیض کے دامن سے آنکھیں خشک کر لیں۔ یہ لو، سرفراز پشیمانی سے بولا۔ I'm sorry۔ نسرین نے چشمہ لے کر آنکھوں پہ لگا لیا مگر وہ لیٹی نہیں۔ پہلو صوفے کی پشت سے ٹیکے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کا بدن کسی بے جان شے کی مانند ڈھیلا پڑا تھا جس سے اس کی پشت کی گہری کمان بنی تھی۔ سرفراز نے اس کی پشت پہ ہولے سے ہاتھ رکھا۔ نسرین، کوئی پرابلم ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نسرین، کوئی پرابلم ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نسرین نے خاموشی سے سر جھٹکا۔ نسرین، مائی لو، سرفراز نے کہا، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نسرین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کئی لمحوں تک ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم واقعی جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، قسم لے لو جو مذاق کر رہا ہوں، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کمرے کی نیم روشنی میں سرفراز کو سیاہ چشموں کے پار نسرین کی آنکھیں مدھم سی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ حسب معمول اسپاٹ تھا جس سے کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا۔ میرے ماں باپ گاؤں سے آئے تھے۔ پھر اس نے کہا، تمہارے والدین؟ سرفراز نے بے خیالی سے پوچھا۔ پھر تم اپسیٹ کیوں ہو؟ باسٹرڈ کرنل، نسرین نے یوں کہا جیسے گلے کی گندگی نکال رہی ہو۔ کیوں؟ سرفراز اچنبھے سے بولا۔ کرنل نے کیا کیا؟ تمہاری اس سے رشتہ داری نہیں ہے؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ میرا خیال ہے شاید تم نے ہی ذکر کیا تھا۔ تم نے فرض کر لیا ہے۔ میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ I'm sorry، میرا خیال تھا۔ ہم ان لوگوں کے مزارے ہیں۔ میرے ماں باپ گھر کے اندر بھی نہیں آ سکتے۔ سرفراز نے اسے اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی۔ وہ سرفراز کے ہاتھ آہستگی سے پرے کر کے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی
اور جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ منہ موڑ کر خلا میں دیکھ رہی تھی۔ کالے شیشوں کے مقابل اس کی جلد کی پلاہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ سرفراز اس کی جلد پہ ہمیشہ متعجب ہوتا تھا۔ اس نے ایسی شفاف جلد کسی اور کی نہ دیکھی تھی۔ نسرین کے بالوں کی ایک سیاہ لٹ اس کے گال پہ لٹکی تھی۔ سرفراز کا جی بے اختیار چاہ رہا تھا کہ وہ اس مبتلا بدن کو اپنے بازوؤں میں سنبھال کر چھپا لے، مگر اس پتھر کی سی شبیہ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ سرفراز کے دل میں جہاں گہری ہمدردی کا جذبہ ابھر رہا تھا، وہاں اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس بھی ہو چکا تھا، جیسے میدان جنگ میں دشمن کی کمزوری کو بھانپ کر ہوتا ہے۔ اس احساس سے اس کے دل کے چور کو کچھ صبر آ گیا تھا۔ گویا اس لڑکی سے اب اسے کوئی خدشہ نہ رہا تھا، جس نے اس تعلق کو کسی حد تک جائز بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کھٹکتی ہوئی خرابی کو اس نے ایک نظر نسرین کے دل میں پلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس سے اسے نسرین کے ساتھ ایک انوکھی یکجہتی کا احساس ہوا تھا، جیسے کہ روحوں کی اس بدعنوانی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منضبط ہوں۔ اب جب کہ اس کی یونٹ حیدرآباد جا رہی تھی تو جدائی کے خیال سے سرفراز کا دماغ جل رہا تھا۔ اب تم اتنی دور چلے جاؤ گے؟ نسرین نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلا جاؤں۔ اس سے بھی آگے؟ نسرین نے کہا۔ اس سے آگے تو کراچی ہے، وہاں بھی ہماری عملداری ہے۔ سرفی، کچھ دیر کے بعد نسرین نے کہا۔ کیا ہے؟ احتیاط سے رہنا۔ نسرین نے پہلی بار اس کے بارے میں کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر اس کے لہجے میں تردد کی کوئی جھلک نہ تھی۔ نسرین کی یہی خاصیت تھی جو سرفراز کی خواہش کو مستقل الاؤ کی حدت پہ رکھتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑ والے علاقے ہیں۔ گڑبڑ والے علاقوں میں ہی تو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے تم لوگوں کے اپنے اندر بھی گڑبڑ ہے۔ احتیاط سے رہنا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نہیں سمجھا۔ تمہارے دوست گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ سرفراز چونک اٹھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بھول گئے ہو؟ خود ہی تو بتایا تھا، تم نے کیپٹن سلطان کا نام لیا تھا۔ ہاں وہ، سرفراز بولا۔ سلطان میرا دوست نہیں ہے، انڈیا میں ہمارا ساتھی تھا، بس۔ باقی لوگوں کو میں صرف دور سے جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ احتیاط کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، اور تم اپنے کنٹرول میں ہو۔ نسرین آنکھیں چمکا کر بولی۔ صرف یہی ایک نشانی تھی جس سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ شرارت پر آمادہ ہے۔ ہاں، میں مکمل کنٹرول میں ہوں۔ یہ دیکھو، تم بھی میرے کنٹرول میں ہو۔ سرفی، چھوڑو مجھے۔ ہر موقع بے موقع ہاتھ چلانے لگتے ہو، خود مجھے بھڑکاتی ہو اور پھر میرے ہاتھ پکڑتی ہو۔ میں بھڑکاتی ہوں؟ تمہیں بھڑکانے کے لیے کیا محنت کی ضرورت ہے؟ ہر وقت بھڑکے رہتے ہو۔ میں تو تمہیں احتیاط کی نصیحت کر رہی ہوں۔ تو کیا میں محتاط نہیں ہوں؟ جب بھی تم سے ملتا ہوں تو کیا احتیاط نہیں برتتا؟ سرفی، بڑے بے شرم ہو۔ احتیاط برتنے میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ ہاتھ پرے کرو، تمہیں تو کسی بات کی تمیز ہی نہیں۔ دیکھو، پھر میں تمہیں سرفرازہ کہنا شروع کر دوں گی، جیسے تمہاری بھابھی کہتی ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تم نے۔ افسوس، صد افسوس، کیسی کیسی باتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں۔ اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو۔ کن باتوں کو؟ سرفراز کے دل میں ایک ہوک تھی کہ وہ دور جا رہا تھا اور نسرین اسے معمول کی بات تصور کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اب تم سے مل نہیں سکوں گا۔ کیوں؟ پھر POW ہو جاؤ گے؟ نہیں، مگر روز روز تو نہیں آ سکتا۔ اب کوئی روز روز آتے ہو؟ ہفتے میں ایک بار تو آ جاتا ہوں۔ وہاں سے کتنی دیر میں آیا کرو گے؟ کچھ پتہ نہیں۔ اٹ ڈپینڈس آن وٹ۔ چھٹی، جیب، حالات، تینوں چیزیں تمہارے اختیار سے باہر ہیں؟ سرفراز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرے اختیار میں ہو؟ نسرین نے نہایت دھیمی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، گویا اسبات میں جواب دے رہی ہو اور اس بارے میں سنجیدہ بھی نہ ہو۔ سرفراز کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ ایسے نہیں، وہ بولا، سچ سچ بتاؤ۔ نسرین کی آنکھوں میں بھی گہرائی کی جھلک ابھر آئی تھی۔ وہ چند لمحے تک خاموش بیٹھی ایک تار سرفراز کو دیکھتی رہی، پھر بولی، کون کس کے اختیار میں ہوتا ہے سرفی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ سرفراز نے کہا، سب کچھ اختیار میں ہوتا ہے، صرف ارادے کی بات ہے۔
کس کے ارادے کی؟ میرے ارادے کی۔ تمہارے کی یا کسی دوسرے کے ارادے کی؟ کس دوسرے کی؟ ہر ایک کے اوپر کسی دوسرے کا سایہ ہوتا ہے۔ نانسنس، سرفراز نے کہا، یہ کتابی فلسفے ہیں۔ آدمی خود اپنے ارادے کا مالک ہوتا ہے۔ نسرین کے چہرے کا تاثر فوراً اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ وہ بے معلوم سے انداز میں ہنس کر خاموش ہو رہی۔ سرفراز کے دل کی خلش نہ تھی۔ وہ یہ دیکھنا اور سننا چاہتا تھا کہ نسرین اس کی جدائی کے خیال سے آزردہ خاطر تھی، اور گو وہ نسرین کی خصلتوں سے واقف تھا، تاہم اپنے تمام تر اندیشے کے خلاف امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ جب تک وہ جہلم میں تھا، اسے اس بات کی تسلی رہی تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی خواہش کے مرکز تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، مگر جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ 400-600 میل دور جا رہا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا خدشہ آخرکار سچ ثابت ہونے والا تھا کہ نسرین، جس پہ کبھی اس کی مکمل عملداری نہ رہی تھی، اب اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ اس کی بے-تابی لحظہ بہ لحظہ بڑھتی گئی۔ تم کیا کرو گی؟ سرفراز نے پوچھا۔ کیا مطلب کہ کیا کروں گی؟ مجھے یاد کرو گی؟ ہاں، اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے ملتی رہو گی۔ اور نہیں تو کیا، تمہاری زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ہاں ہاں، نسرین ضد ہو کر بولی۔ اور کیا کرو گی؟ نسرین اچانک منہ کھول کر ہنس دی۔ تو میں یاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گی۔ مذاق مت کرو۔ مذاق کون کر رہا ہے؟ ایک بے وجہ غصہ سرفراز کے دماغ کو چڑھ رہا تھا۔ نسرین کی ہنسی ٹھٹھا بن کر اسے لگی تھی۔ اس نے لپک کر نسرین کے کندھے دبوچ لیے اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، وہ چیخ کر بولا۔